اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی تجدیدی خدمات حق پسندوں اور باطل پرستوں میں کشمکش ہمیشہ رہی، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ ہر دور میں کچھ بدبخت دین کے خلاف سازشیں کرتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو مٹانے اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ ہر زمانے میں کچھ خوش نصیب دین اسلام کی خدمت و حفاظت کرتے رہے اور دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتے رہے۔ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب گمراہی اور بے دینی آخری حدوں کو چھونے لگتی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرما کر ان کے ذریعے دین کا بول بالا کر دیتا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی کو بھی نبوت عطا نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس امت میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء ربانیین خدام دین پیدا فرماتا ہے جو قرآن و سنت کا علم عام کرتے ہیں، عقائد حقہ کو خوب پھیلاتے ہوئے گمراہی کا خاتمہ کرتے ہیں اور سنت کو فروغ دے کر بدعات کو مٹاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام آغاز پر مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے دین کو تازہ کر دے گا۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں دی گئی خوشخبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر ہجری صدی کے اختتام پر ایسا صحیح العقیدہ امتی یا کئی افراد پیدا فرمائے جو شریعت و طریقت کے علم سے آراستہ تھے، تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال تھے۔ انہوں نے بغیر کسی خوف و لالچ کے دین و شریعت کو عام کیا اور گمراہی و بدعات کے خلاف بھرپور جہاد کیا۔ گزشتہ صدی میں یہ توفیق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کو عطا ہوئی۔ آپ کی دینی خدمات کی وجہ سے علماء نے آپ کو مجدد قرار دیا۔ نمبر 1، آپ ایسے زبردست عالم تھے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم میں بھی اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جن علوم پر آپ کو مہارت تھی وہ بہت زیادہ ہیں، تاہم 50 علوم میں آپ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ نمبر 2، علم دین کو یوں پھیلایا کہ بے شمار کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں جلیل القدر علماء تیار کیے۔ نمبر 3، شریعت مطہرہ کی بھرپور اشاعت کی اور اپنے دور میں دین کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کو پوری قوت کے ساتھ دبایا، غیر مسلموں کی چالوں سے بھی آگاہ کیا اور مسلمانوں میں پیدا ہونے والے نئے فرقوں گمراہوں کا بھی خوب رد کیا۔ اس دور میں فتنہ پھیلانے والے لوگ خود کو دین کا عالم و ترجمان ظاہر کر کے قرآن و سنت کی ایسی تصریحات کر رہے ہیں جو 14 صدیوں میں بزرگوں نے نہیں کی۔ ایسے میں اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات پر استقامت کے ساتھ کاربند رہیں، عقائد میں آپ کی فکر پر استقامت اختیار کریں اور عملی کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ باری تعالیٰ نے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور شرعی احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔